حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صالحہ اور عابدہ خاتون تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ نماز کے وقت وہ ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک روز گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اور روٹی تندور میں پکا رہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے روٹی پکانا چھوڑی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے دوران شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، تم نماز پڑھ رہی ہو، تمام روٹیاں جل جائیں گی۔ تم نماز پڑھ رہی ہو، بچہ تندور میں گر جائے گا اور جل جائے گا۔ لیکن اس خاتون نے ان تمام وسوسوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی، اگر روٹیاں جل جائیں تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میرا جسم جہنم کی آگ میں جلے، اور اگر میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ بچہ تندور میں جل جائے تو میں اس تقدیر الہی پر راضی ہوں۔ میں ہرگز اول وقت نماز پڑھنے کو نہیں چھوڑوں گی، خدا میرا حافظ و ناصر ہے۔ اسی دوران اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا کہ زوجہ نماز پڑھ رہی ہے اور تندور میں روٹیاں جل رہی ہیں اور بچہ آگ میں بیٹھا کھیل رہا ہے۔ زوجہ کی نماز ختم ہونے کے بعد شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تندور کے پاس لایا اور اس کو یہ عجیب و غریب منظر دکھایا۔ یہ منظر دیکھ کر عورت سجدہ شکر بجا لائی۔ شوہر نے بچے کو اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور سارا واقعہ، زوجہ کی اول وقت نماز، روٹیوں کا جلنا، بچے کا تندور میں کھیلنا بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زوجہ سے پوچھو اس نے کیا کام انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کرامت انجام پائی ہے، کیونکہ یہ کرامت انبیاء سے انجام پاتی ہے۔ شوہر نے زوجہ سے پوچھا، تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم سے یہ کرامت حاصل ہوئی ہے؟ عورت نے کہا، میں نے آخرت کے کام کو دنیا کے کاموں پر مقدم کیا۔ جب نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو میں تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ جس نے مجھ پر جفا کی ہرگز اس سے کینہ دل میں نہیں رکھتی، اپنے کام خدا کے سپرد کرتی ہوں، اس کی رضا پر راضی رہتی ہوں اور خدا کے حکم و فرمان کو اہمیت دیتی ہوں، خلق خدا پر لطف و مہربانی کرتی ہوں، اور جب بھی سائل دروازے پر آیا اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، اگرچہ کم مقدار میں ہی دیا، اور دیگر یہ کہ نماز شب اور نماز صبح کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ عورت مرد ہوتی تو پیغمبر ہوتی۔ اگر ہم اس عورت کی کرامت پر غور کریں تو خلاصہ یہی ہے کہ اس نے یہ بلند مقام تقوی الہی کے ذریعے حاصل کیا۔ تقوی شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگار رہو گے تو شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ تقوی تمام کاموں میں خدا کی مدد اور حمایت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 128۔ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام الہی نمائندے ہیں۔ ان کے معجزات اور کرامات کے واقعات اپنی جگہ ہیں، مگر کتابوں میں عوام الناس کے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ کچھ واقعات میں کرامات مردوں سے اور کچھ میں عورتوں سے انجام پائی ہیں۔ قرآن اور انبیاء و معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام الناس میں سے مرد ہو یا عورت، جو بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، خدا اسے اس مقام پر فائز کر دیتا ہے جس سے کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ خدا تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرما۔ الہی آمین۔